کہ انسانوں نے ظلم و ستم کی سب سیمائیں پار کی، انسانوں نے ظلم و ستم کی سب سیمائیں پار کی، دیکھ رے مولا کیا حالت ہو گئی تیرے سنسار کی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما نافعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مختصر زندگی دی ہے، اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکمل اور پورے طریقے سے حساب لینا ہے، اور دنیا میں آنے والا ہر انسان، چاہے وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کا فرما بردار رہے یا دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی نافرمانی میں گزارے، ہر انسان اس کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو مسلمانوں کی زبان پر ایک دعا ہوتی ہے، اس کو قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مومن کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو وہ معاوضہ نہیں کرتے، وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب کہ انا للہ، یا اللہ ہم پوری کی پوری مخلوق دنیا کے اندر، چاہے وہ صورت انسان ہو، بصورت جن ہو، یا دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس صورت میں بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، ہر ایک اللہ کی امانت ہے، انا للہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ان کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ کو اختیار ہے، مالک کو اختیار ہے، جس اعتبار سے اپنی چیز استعمال کر سکتا ہے۔ تو انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت میں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یا اللہ یقیناً ضرور بالضرور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ان کو تو فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان، لیکن انسان اور جنات ہی ایسی مخلوق ہیں جن کو یہاں
دنیا سے نکلنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر بال فاضے، لیکن ان کو فنا نہیں ہونا ہے. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں مٹی بننا ہے، ختم. تبھی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اللہ والے مطلب اولیاء کرام، چاہے وہ صحابہ کے درجے میں، تابعین کے درجے میں، متبع تابعین کے درجے میں، اللہ سے جس کو جتنا محبت ہے وہ جب اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے تو بے ساختہ کہتے تھے کہ کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مشہور ہے، فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا. کیوں؟ پرندہ ہو، گھاس کا تنکا ہو، انسان اور جنات کے علاوہ جتنے بھی جانور اور حیوانات ہوں، ہر ایک کو فنا ہونا ہے اور ان کو آخرت میں اٹھنا ہی نہیں ہے. ان کو سوال و جواب ان سے کیا ہی نہیں جائے گا. تو آخرت میں جو زندگی کا حساب ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ انکاسی کا. آخرت میں جو زندگی کا حساب ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو یہ حساب و کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ انسان اور جنات سے ہوگا. باقی ہر مخلوق دنیا کے اندر جتنی بھی ہے وہ فنا ہو جائے گی. اور جو فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب آخرت میں اٹھنا ہی نہیں. انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے یہ فنا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ منتقل ہوتا ہے. اور شناس یہاں سے وہ انتقال کا مطلب ہے کہ اس وقت تک اب یہاں تھا، اب یہاں سے اٹھ کر دوسرے کامے میں چلا گیا. اب تک دنیا کی زندگی بسر کر رہا تھا، اب تک دنیا کے بعد اب یہ عالم برزخ میں چلا گیا. تو گویا کہ دنیا سے منتقل ہونے کے بعد کہاں چلا گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو یہ زندگی کی نعمت دی ہے اس کا حساب دینا ہے. اور حساب اسی کو دینا ہے جس کو اللہ کے پاس جانا. اور ہمیں اس پر الحمدللہ ایمان ہے. مسجد مسجد میں کیا چیز سامنے آج کل پر ایمان کہ اشی یمن لمحات نون حساب برابر بچی توجہ اس آسان یہ لمحات گسان مسجد موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں روایت. آج سنا حدیث جبرائیل کیسا نا حدیث جبرائیل پر جو حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، حدیث کے الفاظ ہے شدید البیاض، کہ سخت سیاہ ہے انسان، اس سخت سفید انسان، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ لا یرا علیہ اثر سفر، اس سفر کا کوئی اثر اس پر ہو رہا ہے. یہ انسان کوئی دوری پہ ایمان جو برمل پہ آؤ، اسلام آباد پہ آؤ، جن پہ آؤ، مشکل اللہ شیمز باسان انسان برمس پہ سفر کے اثرات میں گزار ہوتا ہے. دور سے لگتا ہے بہت دور سے سفر کیا ہوا آ رہا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان لا یرا علیہ اثر سفر، کہ اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نمودار نہیں ہو رہا تھا. وہ ہے کہ سفر کر کے جو ہی آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھا، اپنے گھٹنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور یہ کچھ روئے کاسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے مبارک اور بس لوگ سوال کرنے، پھر کچھ سوالات کرنے لگا. سوال کیا کیا؟ پہلا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا. پانچ چیز اسلام. یا پھر حدیث پاک اس کو فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد
5 چیزوں کا ہے. تو 5 چیزیں گنی کہ پہلا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. دوسرا نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور روزہ رکھنا اور حج کرنا. ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تجھے ذات راہ میسر ہو. ذات راہ مطلب کہ وہاں آنے جانے کا جتنا بھی خرچہ لگتا ہو وہ اگر تیرے پاس موجود ہے تو تجھ پر حج فرض ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں. یہ شخص واپس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے قد صدقت جنت محمد بول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کیا مجھے اسلام کے بارے میں، اسلام کے صفات، اور خود ہی کہتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ نے سچ کہا، گویا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہوگا کوئی. اور پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کی چیز کا نام ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ ان چیزوں پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، اس چیز کا نام ایمان ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کہا ہے سمجھ. تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں، احسان کس چیز کا نام ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کر گویا کہ تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے. تیرے اندر وہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خود اللہ کو تو، اور اگر تیرے اندر یہ استحضار نہیں ہے کم سے کم یہ سوچ لیا کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر ایک اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی ما الساعۃ، مجھے آپ اطلاع فرمائیے، مجھے آپ خبر دیجیے قیامت کب آئے گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال کرنے والا جو ہے، یہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے قیامت کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا ہے. مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم اس کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں ہم نے کوئی یقینی علم نہیں ہے کہ کس وقت قیامت آئے گی. اور پھر وہ آیت ایک روایت میں وہ آیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی 21 پارے کی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کے پاس نہیں اللہ کے بغیر، ان میں سے قیامت میں. پھر پھر حضرت آنے والے مسافر نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن عمارہ، کیا اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو کم سے کم ان کی علامتوں کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں، قرب قیامت میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی. ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پہنچیں گے اس پر. باندھی اپنے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انتر تعمد ربتا، کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَايَ الشَّعْرِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الدُّنْيَا، کہ تم قرب قیامت میں دیکھے گا ایسے لوگ جو غریب ہوں گے، بے بس ہوں گے، چرواہے ہوں گے، بکریوں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، اور جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا اتنے غریب ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ یتطاولون فی البنیان، کہ وہ عمارتیں کھڑے کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لگائیں گے. یہاں حیثیت اور حیثیت ضرور یہ کہ ایمن اوس اقربے کے آسان، ایمن اوس کو فرض لاگن قدر قربان کے آسان کے، لیکن آگے جب یہ چلتے ہیں چاہے جو حلال یا حرام دولت جمع کر
ان دولت جمع کرنے کے بعد اب یہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اب عمارتوں پر عمارتیں بناتے چلے جا رہے ہیں. تو احمد بحریہ سبق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مول مسافر نامہ حضرت عمر فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جانے کے بعد مجھے فرمایا کہ عمر تو جانتا ہے یہ کون تھا؟ نبی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم. ایسا شو پتا سارے کو زیادہ بہتر شدانا تو خدا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے, اللہ کی جانب سے تمہیں ایمان اور اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے, دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اور اگر دیکھا جائے دین کا پورا نچوڑ اس حدیث مقدس میں, اس کا نام ہی ہے حدیث جبرائیل. اس میں ہمیں بہت سارے اسباب ملتے ہیں, بہت سارے سبق درس ملتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور شاگرد بن کر آئے, اسٹوڈنٹ بنے تھا, طالب علم بنے تھا, اور استاد کا ادب سکھایا کہ جس سے تم علم حاصل کرو, قرآن کا علم, دین کا علم حاصل کرو, اس کے سامنے اس طرح رہو جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ دونوں اتحیات کی شکل میں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز بات نہیں. اور پھر ایمان اور اسلام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمان صرف عقائد کا نام, ایمان صرف عقائد کا نام کہ اللہ پر ایمان لے آنا, اللہ کے ساتھ کس عقیدے سے پیش آنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس عقیدے سے پیش آنا ہے, باقی انبیاء کے ساتھ کس عقیدے سے پیش آنا ہے, اور پھر ملائکہ ان پر ایمان لانا, قبر, برزخ, اور اسی طرح بعث بعد الموت, موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان. اور اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احکامات آئے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے احکامات آئے ہیں, ان کو اپنی زندگی کے اندر مکمل طریقے سے لانا, اس کو اسلام کہتے ہیں. یا شکل. تو جو طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اگر وہ انسان کے اندر نہیں ہے, سمجھو اسلام میں مکمل داخل نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اس لفظ پر ذرا غور کریں, اے ایمان والو. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد, جنہوں نے اللہ اللہ پر اعتقاد کیا ہے, جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے, اور جتنے بھی ایمان کی باقی شرائط ہیں وہ سب کے سب تسلیم کیے ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے بتا رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمان, اسلام, ایمان والا اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جائے. اور مکمل طریقہ کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو بھی قدم میں اٹھاؤں, مجھے یہ غور سے اٹھانا ہے کہ یہ قدم اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کے خلاف. جس کو آگے اسی حدیث پاک میں اللہ تبارک و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاخبرنی عن الاحسان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں اطلاع فرمائیں. احسان کیا چیز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ, ان تعبد اللہ کانک تراہ. اکثر و بیشتر ایک لفظ ترجمہ کا, اور لفظی ترجمہ اگر پوچھو, لفظی ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے کہ عبادت. اور اشنوائی صرف نماز یہ ترجم چھو میں ایک بار سمجھا شاید چھو نماز ایک مراد. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اس سے صرف نماز مراد, بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو جانچنا ہے, انسان کو دیکھنا ہے ایمان والے کہ انسان ہر قدم کا عبادت مند, انسان ہر قدم میں. تو ان تعبد اللہ کیا مطلب ہے کہ مسلمان اسلام میں آنے کے بعد, اسلام کے دائرے کے اندر آنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, اس سے یہ گمان ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی قدم ایمان اور اسلام کے خلاف ہوگی.
یہ باتھ روم میں جائے اسلام اس کے نظروں میں ہو، یہ آفس میں جائے اسلام اسی نظروں میں ہو۔ اور جب انسان ہر قدم اسلام اور ایمان کے مطابق اٹھائے گا تو غور کریں کہ وہ عبادت ہوگی یا نہیں، وہ بھی عبادت ہوگی نا۔ اگر انسان سنت طریقے کے مطابق باتھ روم میں جائے گا تو وہ بھی انسان کے لیے عبادت ہے۔ اگر انسان سنت طریقے کے مطابق آفس میں جائے گا صحیح طریقے کے مطابق اسلام کے طریقے کے مطابق تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ اور صحیح طریقے کے مطابق دکان میں جائے گا یہ بھی اس کے لیے۔ ڈاکٹر حضرات جو صحیح طریقے کے مطابق سنت طریقے کے مطابق خدمت کرن انجام، وہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ عبادت۔ تو گویا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس سے گمان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اسلام سے ہٹ کر، عبادت سے ہٹ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انت عبد اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو خاص کوئی عبادت کرے تو اللہ کا استحضار ہو، نہیں، زندگی کا جو بھی قدم تجھے اٹھانا ہو، مسجد سے نکلے تو اللہ کا استحضار، مسجد میں آئے تو اللہ کا استحضار، گھر میں جائے تو اللہ کا استحضار، گھر سے نکلے تو اللہ کا۔ اور جب کوئی اللہ بچائے ماتم ہو تو وہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ماتم کو نبھانا چاہیے۔ جب شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو وہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق افسوس شریف کا سمجھ آیا مگر، اور سمجھ آئیں گے لیکن مرنے کے بعد سمجھ نہیں لیں گے۔ ہندوستان شہر راحت اندوری راتا کے مغفرت یہ دنیا کا ہی وفات اشعار ہوں کہ اندر سے ہر چیز ہو گئی ختم۔ اگر الفاظ لیکن مفہوم شدہ کہ اندر سے ہر چیز ہو گئی ختم، صرف باقی بچا ہے ایمان۔ اور اشیاء بھی چھوڑ گئے، اندر سے اندر ہر چیز ہے داخل، صرف ختم ہو گیا ہے ایمان۔ اچھا ایمان روز مدد، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہمیں اس پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ تو انت عبد اللہ کا انت کا طرح کیا مطلب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زندگی میں جو بھی شعبات آئیں، انسان جس موڑ پر بھی ہو مسلمان، وہ اس موڑ پر رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ آج شاید دوگلا پالسی کرنا ہمیں آج عملی اعتبار سے وسیم رضوی قرآن سے انکار۔ وسیم رضوی نے کیا کہا کہ قرآن نعوذ باللہ اس میں کچھ آیتیں ہیں جھوٹی ہیں، اس کی زبان سے نقل کفر نہ باشد، اور مسلمان کتنا آپ کو بولا ہوا مسکوتا شرارت کو کرے جائے مشکل کیا ہے۔ کہیں بہت ساری جگہوں پر احتجاجات بھی ہوئی اور بہت ساری جگہوں پر اس کے خلاف دعا بھی، اللہ اس کو برباد کرے، وہ کرے، یہ کرے۔ لیکن اگر میں اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑاؤں، اپنے سوسائٹی، اپنے گھر کے اندر نظر دوڑاؤں، تو اللہ کی قسم صرف ایک مرتبہ نہیں، دن میں 100 مرتبہ میں قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ قرآن جھوٹا ہے اور میں عملی اعتبار سے اس کا انکار کرتا ہوں۔ کس چیز نے ہمیں کہا ہمیں اسلام کہا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے ہم مسلمان بنے رہے ہیں؟ کیا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیں اتنی زیادہ نفرت ہے کہ ہمیں ان کا کوئی طریقہ پسند نہیں ہے؟ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، یہ دوگلا پالسی اسلام میں نہیں چلتی۔ یا تو مسلمان ہو جا ورنہ غیر بن جائے، ورنہ اسلام کے اندر مکمل طریقے سے آ جاؤ، ورنہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ اتنے خرافات کے اندر، اتنے بدعات کے اندر ہم گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم غیر ہماری طرف دیکھ کر ہمیشہ شفا جاتا ہے۔ شیطان جو ایس کے مشرک منشر، شیطان بساوقات یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اتنے کام سکھائے نہیں تھے جتنے کر رہے ہیں، اور اسلام میں داخل ہے، اسلام اس ملک کے مسلمان ہیں۔ غور کریں ہم
کس چیز کی وجہ سے ہم اسلام پر اپنی ڈالیں؟ اگر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں اللہ کی قسم منافق ہم سے اچھے ہیں. اگر سو دور پوچھا نا عبداللہ بن ابی کا دور رئیس المنافقین وہ ہم سے اچھے ہیں. کس اعتبار سے؟ عملی اعتبار کوئی کیا انکار کرنا ذرا ہم اس موجود شکل بھی بنا کہ موجود بس لوگ تقریر جاننے آج لیکن ہم غور کریں ہم کہاں پر سب کریں. ہم کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لیبل لگا کر اسلام کی لیبل لگا کر بس یہ مسلمان کا گھر ہے جس وقت وہ مردم شماری ہوتی ہے بس ٹھیکا جاتا ہے مسلمان اتنے اندر سے کتنے خوفلے ہیں ہم کو جانتے ہیں. قرآن کی کوئی بھی آیت ہم اٹھائیں یہ صرف نماز اور روزے اور زکات حج کی بات نہیں ہے. معاملات ہو معاشرت ہو اخلاقیات ہو ہر چیز میں ہم دیکھیں جانچیں احادیث اٹھائیں قرآن دیکھیں اٹھائیں پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. کہیں بھی ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ نہیں کر رہی ہے. کہیں بھی ہماری سوسائٹی کا جو ماحول ہے ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتا ہی نہیں. اور حالانکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا 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 یا اے لوگوں ایمان لاؤ. کن جیسا ایمان؟ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا. جتنے بھی چاہے ہماری زندگی کے اندر خوشی کا معاملہ ہو شادی بیاہ کا معاملہ ہو ہماری زندگی کے اندر ماتم کا معاملہ ہو ہم ہر وقت رضا بالقضا ہونے چاہیے. جیسے اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کو نبھانا ہے بس ویسے نبھائیں گے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ویسے نبھائیں گے. پوری رات اللہ کے نافرمانی میں گزارنا اور اللہ بچائے اگر اسی ایام میں اللہ کی جانب سے موت آ جائے تو کن میں شمار ہوں گے؟ نماز بھی شب ڈول باجا بجانا نماز بھی شب آزان ہو رہی ہے قرات ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے اللہ کا کلام ہو رہا ہے لیکن ڈول باجا بند نہیں ہو رہا تو یہ بتا اللہ کی لعنت بھر سکے یا نہیں بھر سکے. اور پھر ہم معاملہ کرتے جا رہے ہیں اور آج پھر ظلم کا ساتھ اس سے زیادہ ظلم ہوگا. یہ منت مانو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قسم کہ انہوں نے ہماری دعا کی ہے ورنہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم زمین پر اس وقت کھڑے. اگر اس آسو نا بکس ابراہیمی امت آس اگر دمن مت اس آسو ہماری شکلیں مسخ ہو چکی ہوتی ہمارا ایمان اتنا کمزور اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ بس یہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے بکس میرا اس پریزیڈنٹ صاحب فلان صاحب بنو ایمان اور مسجد چاہتا ہے باقی ہمارے اندر کوئی ایمان کی ورحمت ہی نہیں. وہ اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب ہمارے گھر کے اندر فنکشن ہو وہ اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ ہم اس وقت نبی اور اللہ کو اٹھا کے بس خوش ڈال دیتے ہیں. ہمیں چاہیے تو بس ہمیں دوست خوش ہونے چاہیے ہمیں رشتہ دار خوش ہونے چاہیے باقی اللہ اور اللہ کے رسول کوئی نہیں. اور قرآن کا انکار ہم کرتے جا رہے ہیں دن میں. اگر ہم اب بھی نہ سدھرے اللہ کی قسم قرآن نے واضح فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اگر یہ قوم نہیں سدھرے گی تو ہمیں اس قوم کی کوئی ضرورت وہیں یستبدل قوما غیرکم. اللہ فرماتے ہیں ہم ان مسلمانوں کو ان نافرمان مسلمانوں کو ختم کر کے اور ایسے یہ نہیں ہے کہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تاریخ اسلام پڑھیں تو ایسی قومیں ہیں مسلمان تھے اسی طرح ہماری طرح بگڑے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا اور پھر غیروں کو اس پر کھڑا کر کے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اسلام کا کام لیا. کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تاتار خانے کا معاملہ پڑھیں تو وہاں تاتاریوں نے اسلام کا اتنا پھر کام کیا لیکن پہلے مسلمانوں کو ختم کیا پہلے مسلمانوں کو تہتے کر دیا. اللہ بچاوے ہمارے حالات بھی سب اسی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اب بھی نہ سدھرے یہ کوئی بیان بازی کی بات نہیں بس سمجھنے کی بات ہے کہ میرے گھر کے اندر میں کتنا اسلام بچا ہوا ہے میری زندگی کے اندر کتنا اسلام بچا ہوا ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن سے کتنا محبت کر رہا ہوں یہ میں اپنے جگہ اس کا غور و فکر کروں اس کے بارے میں. اگر میں اب بھی نہ سمجھوں تو پھر اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے اور اسلام کو میری ضرورت ہے. اسلام میرا پکار ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام انسان اگر بیک وقت اسلام کے منکر ہو جائیں اللہ کے منکر ہو جائیں تو اسلام میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہو جائے اللہ کو کوئی سگار نہیں چڑھے گا. یہ ہماری اپنی کامیابی اس میں ہے کہ ہم اسلام میں آ جائیں. لہٰذا میرے عزیزوں اگر کسی تکلیف آئی تو جو معاف
شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ سے جڑی اس کی جوتے کے برابر دی جائیں۔ میں سمجھ میں یہ 3 بیٹیاں ہیں، میری تینوں بیٹیاں حضرت فاطمہ کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں، میں حضرت فاطمہ کے چھوڑ کر اس کو رسم و رواج کی طریقے سے کیوں شادی کروں؟ کیا جواب دوں حضرت فاطمہ سے؟ کیا جواب دوں کر بنس بچوس کا کو خاندر ایک پر نوز باللہ یہود بھی شرمائیں اور ہندو بھی شرمائیں، اور پھر میں قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان تمام خرافات کو چھوڑیں اور ان کو اپنے دماغ سے سوچیں کہ ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مکمل طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق دین پر